شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فاروق شیئر کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ فاروق کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں اپنے چاچو کے پاس سندھ گیا ہوا تھا، تو وہاں پر میرے چاچو کی کافی زیادہ زمین تھی، رقبہ تھا ان کا کافی زیادہ، تو مجھے بھی بہت زیادہ ذمہ داری، یہ زمینوں پر کام کرنا، اس کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے بھی یہ سارا کام سکھائیں کہ کس طرح سے زمینوں پر کام ہوتا ہے۔ تو چاچو کے ساتھ میں نے وہاں پر کام شروع کر دیا، آنا جانا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں کی بھی زمینیں تھیں، تو میں اسی لیے وہاں پر کام کرنا چاہتا تھا کہ میں خود سے اپنی زمینوں پر سارا کام سنبھال سکوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، چاچو کو کسی کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر جانا تھا، تو وہاں پر چاچو نے مجھے سمجھایا ہوا تھا کہ جب پانی کی باری ہوتی ہے تو وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ اب مجھے اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پر اکیلے نہیں جانا، یا جب پانی کی باری ہوتی ہے تو جو ساتھ ساتھ والے ڈیرے والے ہوتے ہیں ان میں سے بھی کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ساتھ آ جائیں، کیونکہ زمینیں جو تھیں ان کی آبادی سے کافی زیادہ دور تھیں۔ 11 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کا ہی موسم تھا۔ میں نے بائک لیا اور میں زمینوں کی طرف چل پڑا۔ مجھے پتا تھا جہاں سے وہ سارا پانی وغیرہ کا، ٹیوب ویل کا جو سارا نظام ہوتا ہے، وہ سارا مجھے پتا تھا کہ کس طرح سے وہ کرنا ہے۔ اب ٹھنڈ مجھے حد سے زیادہ لگ رہی تھی۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا ڈیرا ٹائپ بھی، جیسے ایک کمرہ سا چھوٹا سا بنا ہوا تھا، اس میں ایک چارپائیاں رکھتے تھے دن کے ٹائم، جو زمینوں پر ڈال کر بیٹھتے تھے، یا جو حل وغیرہ کا سامان کچھ ہوتا تھا وہ وہاں پر رکھ دیا کرتے تھے۔ میں وہاں پر پہنچا، بالکل سناٹا، اندھیرا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، دھند اور سردی، دور سے جانوروں کے بولنے کی، کتوں کے بھونکنے کی، گدڑوں کی آوازیں۔ تھوڑا سا مجھے ڈر بھی لگنے لگ گیا کہ پتہ نہیں، عجیب سا مجھے لگ رہا تھا۔ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ 11 بجے کے قریب پہنچ گئے وہاں پر۔ گرمی کے موسم میں یہ ہوتا تھا کہ لیٹ نائٹ جاتے تھے، لیکن سردی میں ذرا جلدی جانا پڑتا تھا۔ میں چلا گیا وہاں پر، میں ڈیرے میں وہ جو کمرہ تھا وہاں پر گیا۔ کمرے میں مجھے پھر بھی کچھ سکون محسوس ہوا، کمرہ بند تھا، باہر بہت ٹھنڈ تھی، وہاں پر کچھ سوکھی لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے وہ لکڑیاں اٹھائیں اور اٹھا کر میں نے وہاں پر آگ جلائی میں نے بالکل اس کمرے کے باہر۔ وہاں پر گیا، پھر میں نے وہ جہاں پر وہ ٹیوب ویل وغیرہ جو پانی کا سارا سسٹم ہوتا ہے وہ سارا میں نے آن کیا۔ تقریباً میرا ایک 1.5 گھنٹہ مجھے وہاں پر لگنا تھا، اتنا میرا کام تھا۔ جب میں نے وہاں پر پانی وغیرہ لگایا اور اس کے بعد پھر میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے ایک دم سے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ آواز رونے کی ایسے تھی جیسے کسی عورت کے رونے کی آواز ہے۔ اتنی بھیانک آواز تھی جیسے کوئی عورت چیخ رہی ہے اور عجیب و غریب انداز میں رو رہی ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کسی گیدڑ کی، کسی کتے کی آواز ہوگی، اکثر وہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں، لیکن آواز کسی عورت کی۔ جب اس نے سسکیاں لینا شروع کی اور چھن چھن کی آواز آئی، تو پھر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ نہیں، یہ کسی جانور کی آواز نہیں ہے، یہ تو کسی انسان کی آواز ہے، کسی عورت کی آواز ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے یہاں پر؟ مجھے لگا کہ شاید پاس ڈیرے ہیں تو کوئی آیا ہوگا وہاں پر بھی، لیکن رونے کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ اس چیز نے مجھے تھوڑا سا تجسس میں بھی مبتلا کر دیا۔ اب آگ تو وہاں پر میں جلا کر بیٹھا ہوا تھا بھی اکیلا، تو میں نے وہ جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور میں نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ آگ بالکل، جو ہم لوگوں کے کھیت تھے وہاں پر پورا ایک سلسلہ تھا، سفیدے کے درخت لگے ہوئے تھے بہت زیادہ۔ میں درختوں کے پاس چلا گیا، اس طرف سے مجھے وہ آواز آ رہی تھی۔ جیسے جیسے میں وہ آگ کی لکڑی جلا کر
آگ جل رہی تھی اس پر کافی زیادہ. آگے بڑھ رہا تھا تو وہ رونے کے بعد پیچھے پیچھے ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی پیچھے پیچھے چل رہا ہے. میں نے پھر پوچھا کہ ادھر کون ہے، مجھے کون رو رہا ہے، کون ہو تم؟ اور وہ بالکل پیچھے پیچھے ہٹ رہی تھی. قدموں کے پیچھے ہٹنے کی بھی مجھے آواز آ رہی تھی. اب ایک ہاتھ میں تو میں نے وہ جلتی ہوئی لکڑی پکڑی تھی، دوسرے ہاتھ میں نے وہ ٹارچ لے لی. میں گھر سے ٹارچ لے کر آیا تھا. وہ ایک جیسے ایمرجنسی لائٹ ٹائپ وہ پوری ٹارچ تھی، کافی زیادہ اس کی روشنی تھی. جیسے ہی میں نے وہ جلائی تو میں نے جو منظر دیکھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اگر کوئی اس وقت اگر پتہ نہیں میرا ہمت ہار جاتا تو شاید میں زندہ ہی نہ بچتا. وہ جو بھی مخلوق تھی وہ ہٹ پیچھے پیچھے رہی تھی، لیکن اس کے پاؤں بالکل الٹے تھے. بہت ڈراؤنا چہرہ تھا، سفید آنکھیں تھیں اس کی. اتنا اس کا عجیب و غریب حلیہ تھا. بازو اس کے الٹی طرف تھے، بازو بھی اس کے الٹے تھے، اور وہ ایسے ایسے پیچھے ہٹ رہی تھی. پہلے اس کا قد کافی زیادہ لمبا تھا، دیکھتے دیکھتے اس کا قد بالکل چھوٹا ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ وہ 2 سے 3 فٹ کی ہو گئی. میں چیخیں مارنے لگ گیا کہ میں دیکھ کیا رہا ہوں. جیسے میں نے وہ آگ کی لکڑی میرے ہاتھ میں تھی جس پر آگ چل رہی تھی، میں نے اس کی طرف جب وہ پھینکی، خوف کے مارے اپنی طرف سے میں نے اس پر حملہ کیا، اس کو مارنے کی کوشش کی کہ جو کوئی بھی ہے. وہ آگ جب میں نے اس کی طرف پھینکی تو وہ ہوا بھی چل رہی تھی. وہ آگ کی لکڑی جو تھی دہک تو پہلے ہی رہی تھی، اس پر آگ اور بھڑک گئی اور وہ چیخیں مارتی ہوئی ایک درخت میں جا کر غائب ہو گئی. میں وہاں سے بھاگا، مجھے کچھ یاد نہیں رہا پھر کس طرح سے میں وہاں سے نکلا. آدھے راستے میں میں موٹر بائک سے گرا، میں بے ہوش ہو گیا. تقریباً میں 3 سے 4 دن بے ہوش رہا. مجھے گاؤں والے ہی اٹھا کر لے کر آئے. میرے چاچو بھی آگے بڑے وہ پریشان کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا کیا نہیں. ہاسپٹل لے کر گئے، ہاسپٹل میں مجھے ایڈمٹ کروایا گیا. 4 دن کے بعد مجھے ہوش آیا. بہت سخت مجھے بخار تھا اور میں تب بھی چیخ رہا تھا. میرے دماغ پر اثر ہو گیا تھا اس مخلوق کا. چیخیں مار رہا تھا کہ جیسے میرے سامنے وہ ہے. یہ سارے مجھے پکڑنے والے ڈاکٹر بھی آگے. ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے، کسی ڈیپ شاک میں ہے، یہ اس پر بہت زیادہ کسی چیز کا گہرا اثر ہوا ہے. میں تو بولنے کے بھی قابل نہیں تھا، صرف میں چیخیں مارتا رہتا تھا. پھر مجھے 1-2 دن اور ہاسپٹل میں رکھا. میرے باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوئی، مجھے بہت زیادہ میرا وہاں پر علاج ہوا. پھر میں کچھ بتانے کے قابل ہوا کہ میں نے اس طرح سے کسی مخلوق کو دیکھا ہے. پھر جو میرے چاچو تھے وہ بھی وہاں پر تھے، میری فیملی، میرے بھائی ابو بھی وہاں پر آ گئے. وہ لوگ مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے کیونکہ مجھے دورے پڑنے لگ گئے تھے. دورے میرے نہیں تھے ٹھیک ہو رہے. میڈیسنز کے علاوہ بھی مجھے نیند کی میڈیسن دے کے سلا دیتے تھے، اور جب مجھے ہوش آتا تھا تو پھر مجھے دورے پڑنے لگ جاتے تھے. باقاعدہ مجھے محسوس ہوتا تھا میرے سر کو کسی نے پکڑا ہے اور میرے جسم میں جیسے کوئی چیز پوری اندر اترتی ہے، سر کی طرف سے کبھی پاؤں کی طرف سے محسوس ہوتا تھا مجھے. جب مجھے دورے پڑنے شروع ہوئے تو وہ مجھے ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے. عامل صاحب جو تھے وہ کافی زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ بھی تھے، یہ جنات وغیرہ کا بھی وہ کرتے تھے. انہوں نے جب پڑھائی کی تو وہ مخلوق میرے اوپر حاضر ہو گئی. انہوں نے پوچھا کہ تم کون اور اس کو کیوں تم نے پکڑا ہوا ہے، کیوں اس کو اتنی اذیت اور تکلیف دے رہی ہو. پھر اس نے بتایا کہ میں ایک چڑیل ہوں اور میں اس کھیت میں ناگن کے روپ میں رہتی ہوں. جہاں پر ہماری زمینیں تھیں میرے چاچو کی، وہاں پر وہ درخت تھے جو ان کی جڑ میں وہ ناگن کے روپ میں رہتی ہوں. وہ کہتی تھی کہ بھئی 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے، پچھلا پہر جس کو رات کا بولتے ہیں، اس وقت وہ اپنے اصل روپ میں ہوتے ہیں. یہ وہاں پر آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا. پہلے میں نے رونا شروع کیا، اس کے بعد میں نے اس کو ڈرانے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ ڈرا نہیں، بھاگا نہیں. پھر یہ آگ کی لکڑی دہکتی ہوئی میری طرف لے کر اس نے میرے اوپر حملہ کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، اس لیے میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. پھر انہوں نے اس کو بڑا سمجھایا کہ میں تمہیں جلا دوں گا، یہ ہے وہ ہے. بڑی مشکلوں کے ساتھ اس مخلوق نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کے جسم سے بالکل نکل جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر یہ غلطی سے بھی اس کھیت کی طرف آیا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی. اس نے یہاں تک بتایا کہ اس نے جو آگ کی لکڑی میری طرف پھینکی تھی اس سے میرے سر کے بال جل گئے تھے، جس کی وجہ سے جس درخت کی جڑ میں وہ رہتی تھی اس درخت کی کچھ شاخیں بھی جل گئی تھیں. تو پھر انہوں نے وہ جو سید تھے اس کو بڑی مشکل سے انہوں نے میرے اوپر سے ہٹایا. بڑا علاج میرا ہوا، روحانی علاج. ایک دم سے وہ نہیں نکلی، وہ تھوڑے عرصے کے لیے میرے جسم سے نکل گئی تھی، پھر اس کا اثر ہونے لگ جاتا تھا. جب بھی میں بیف کھاتا تھا تو میرے اوپر اس چیز کا زیادہ اٹیک ہوتا تھا. قبرستان میں جاتا تھا تو زیادہ ڈر جاتا تھا.
پرفیوم یا خوشبو لگاتا تھا تو بہت زیادہ ڈر جاتا تھا۔ پھر میرا علاج ہوا، تقریباً 1 سال میں نے علاج کروایا، تب جا کر میں ٹھیک ہوا۔ میرے ہاتھ اس طرح سے اکڑ جاتے تھے جیسے میرے ہاتھ پتھر کے ہیں، وہ نارمل نہیں ہوتے تھے، میں اپنے ہاتھ بند نہیں کر سکتا تھا جب اس چیز کا اثر میرے اوپر ہوتا تھا۔ میں تو پھر چاچو کے ان کھیتوں کی طرف کبھی گیا ہی نہیں، تو چاچو بتاتے تھے کہ اکثر وہاں پر جو دوسرے بھی کسان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر ایک کالے رنگ کی ایک سانپ کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ ناگن تھی جو ناگن کے روپ میں رہتی تھی، بہت لوگوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن وہ غائب ہو جاتی تھی۔ وہ اس رات اپنے اصل روپ میں تھی، جو وہاں پر اس نے مجھے اپنا آپ ظاہر کیا۔ پھر مجھے چاچو نے اس وقت ہی بہت ڈانٹا تھا کہ تم اکیلے وہاں پر چلے گئے، اکیلے نہیں جاتے۔ انہیں بتانا یاد نہیں رہا اور مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا کہ جب پانی کی باری ہوتی ہے تو 2-4 لوگ مل کر جاتے ہیں، مزیرے ساتھ جاتے ہیں، کہ اکیلا بندہ ڈر جاتا ہے۔ وہ کھلی جگہ ہوتی ہیں، ویران جگہ ہوتی ہیں، جنات کا گزر بسر ہر جگہ پر ہوتا ہے، تو پھر اس طرح سے وہ اکیلے انسان پر زیادہ تر حملہ آور ہوتی ہیں، اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر وقت گزرتا گیا، میں کچھ ٹھیک ہوتا گیا۔ اپنی زمینوں پر بھی جب میں جاتا تھا، ابو اور امی مجھے اکیلا نہیں جانے دیتے تھے، میرے بھائی ساتھ ہوتے تھے۔ اس حد تک میرے اوپر خوف طاری ہو گیا تھا کہ میں مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، شام ہوتے میں اپنے گھر واپس آ جاتا تھا۔ 3-4 سال لگے مجھے ٹھیک ہونے میں۔ پھر میں نے پاکستان چھوڑ دیا، اس کے بعد میں اٹلی چلا گیا، وہاں پر میں نے جاب کر لی۔ اب میں اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جو ایکسپیرینس میں نے اپنی لائف میں کیا اس کو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اب نماز پڑھتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، پہلے بھی پڑھتا تھا لیکن اس طرح سے ریگولر نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ثانیہ شیئر کر رہی ہے۔ ثانیہ کہتی ہے میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے جب 2nd ایئر کے پیپر دیے تو اس کے بعد میں فری تھی، ابھی میں نے 3rd ایئر میں ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ کچھ ہم لوگوں کے فائنینشیل کرائسس تھے جس کی وجہ سے میں نیکسٹ اتنی جلدی ایڈمیشن نہیں لے سکی، تو میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر لی ایز اے ٹیچر۔ چھوٹی کلاسوں کو میں پڑھاتی تھی، وہ پرائیویٹ اسکول تھا، تو وہ اسکول اس طرح سے تھا کہ اسکول کی جو بیس تھی، لائک جو اس کا گراؤنڈ فلور تھا، وہاں پر کافی زیادہ مارکیٹ تھی، دکانیں بنی ہوئی تھیں، اور اسی کے اندر سے سیڑھیوں پر جاتی تھی، اور وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا، 8ویں تک وہ اسکول تھا، بچے بچیوں کا اسکول تھا وہ۔ پھر اس کا 5ویں تک تو بچے بچیاں تھے، پھر اس کے بعد 5ویں کے بعد صرف لڑکی ہی رہ جاتی تھی۔ تو وہ اوپر جہاں سے اسکول کی بلڈنگ شروع ہوتی تھی تقریباً وہ 4 فلور تک جاتا تھا، 4 فلور تھے اس کے جو اسکول والوں نے لیے ہوئے تھے۔ اس کا جو 4th فلور تھا وہاں پر بھی ایک کمرہ ہوتا تھا، وہ کمرہ ان لوگوں نے بند کیا ہوا تھا، بقول بتایا یہ تھا کہ جن کی یہ بلڈنگ ہے ان کا وہاں پر کچھ پرانا سامان پڑا ہوا ہے، تو اس کو کھولنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ بچوں کو بھی اوپر نہیں جانے دیتے کہ بہت ہائٹ پر ہے، بچے شرارتی ہوتے ہیں، کہیں ایک دوسرے کو نیچے گرا نہ دیں، دھکا نہ دے دیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جنوری کا بالکل سٹارٹ تھا، بہت زیادہ سردی تھی، مجھے بخار تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے 1-2 پیریڈس تو پڑھا لیے۔ اس کے بعد میں نے یہی سوچا کہ اب میں گھر جانے کے بجائے بہتر ہے میں میڈیسن لے کر تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ جاتی ہوں، تو پھر میں گھر چلی جاؤں گی چھٹی ٹائم، کیونکہ میں وہاں پر اکیڈمی میں بھی 1-2 لیکچرز دیتی تھی بچوں کو۔ تو میں اوپر چلی گئی، جو ہم لوگوں کی وہاں پر آیا تھی ان سے میں نے چائے بنوائی اور میں چائے لے کر 4th فلور پر چلی گئی۔ فرسٹ ٹائم میں اوپر آئی، بہت ویران چھت تھا، اس چھت کی در و دیوار کو دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہاں پر وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اتنا ڈراؤنا سا وہ کمرہ لگ رہا تھا، اس کا جو حلیہ تھا ایسے تھا جیسے اس کمرے میں آگ لگائی گئی ہے۔ وہ آگ کیسے محسوس ہو رہی تھی، اس کی ایک ونڈو ٹوٹی ہوئی تھی، دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، 1 نہیں 2 تالے لگے ہوئے تھے، کافی بڑے بڑے تالے تھے، ان تالوں کے ساتھ تعویذ باندھے ہوئے تھے۔ جو ٹوٹی ہوئی دیوار تھی کھڑکی کی، جو کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی وہاں سے وہ کمرے کا اندرونی حصہ بھی نظر آ رہا تھا، کوئی اس میں سامان نام کی چیز نہیں تھی، لیکن اندر سے وہ پورا جلا ہوا تھا۔ جب میں اوپر آئی تو جب میں نے اس کی ٹوٹی ہوئی ونڈو دیکھی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جھانک کر دیکھتی ہوں، اتنا ان کا اگر اس میں سامان رکھا ہوا ہے تو یہ ونڈو تو ٹوٹی ہوئی ہے۔
میں نے ویسے ہی سرسی سے ایسے آگے ہو کر جھانک کر دیکھا تو کمرہ خالی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا کمرہ کالے رنگ کا ہے، چھت بھی کالا ہے، فرش بھی کالے ہیں، دیواریں بھی کالی ہیں۔ خوف آ رہا تھا اس کو دیکھ کے نا، تو میں نے اس کی طرف کمر کر لی اور میں چیئر لے کر بیٹھ گئی۔ دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کمرے کی طرف میری کمر بنتی تھی کیونکہ میں دھوپ کی طرف بھی کمر کر کے بیٹھی تھی۔ چائے میں پی رہی تھی، میڈیسن میں نے لی، ابھی 5-10 منٹ بامشکل گزرے ہوں گے، ایسا محسوس ہونے لگ گیا اس کمرے کے باہر جو تالے لگے ہوئے ہیں جیسے ان کو کوئی چھیڑ ہے، یعنی تالے کے اوپر ایک تالا تھا، 7 تعویذ تھے، جیسے اس کو کسی نے اٹھا کر اس کے اوپر مارا ہے۔ مجھے باقاعدہ آواز آئی، نہ چاہتے ہوئے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ تعویذ زور زور سے ہل رہا تھا، ڈوری میں تھا وہ اور لٹک رہا تھا اور وہ ہل رہا تھا۔ جب میں نے یہ غور کیا مجھے بڑا عجیب لگا کہ ہوا تو چل نہیں رہی اور یہ کافی وزنی پرانے تالے ہیں تو یہ کیسے ہل سکتے ہیں۔ میں ایک نظر ان کو دیکھنے لگ گئی، باقاعدہ وہ تعویذ ہلتا جا رہا تھا، لیکن ایک دم سے پھر جب وہ تالے ہلے تو میں تھوڑی سی ڈر گئی۔ مجھے یہ لگا کہ کہیں کوئی زلزلہ نہ آ رہا ہو، میں ہوں بھی ٹاپ فلور پر، لیکن پھر میں نے سوچا اگر زلزلہ آ رہا ہوتا تو میری چیئر بھی ہلتی، باقاعدہ فیل ہوتا ہے اگر اللہ نہ کرے زلزلہ آئے تو۔ ابھی میں اتنی سوچوں میں گم تھی، میں نے پھر دوسری طرف فیس کر لیا۔ مجھے یہ لگا کہ میں وہم کر رہی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے یہ سب فیل ہو رہا ہے۔ باقاعدہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت باریک سی آواز میں ہنس رہا ہے، لڑکی کی آواز تھی، ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا لیکن ہنسنے کی آواز اس کمرے سے آ رہی تھی۔ اتنا میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگا نیچے کلاسز ہو رہی ہیں، بچے ہوں گے، شرارتی ہیں تو کوئی بچی ایسی ہوگی۔ پھر میں بیٹھ گئی۔ اب 2 سے 3 بار یہ ڈسٹربنس ہو رہی تھی لیکن میں مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی، یہ سمجھ کر کہ میرا وہم ہے۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ مارا ہے۔ اب یہ میرا وہم نہیں تھا، بہت زور سے میرے کندھے کے اوپر کسی نے تھپڑ مارا، رائٹ شولڈر کے اوپر کسی نے تھپڑ مارا۔ اب تو میری حالت ایسی ہوگی کہ نہ میں پیچھے پلٹ کر دیکھ سکتی تھی، اتنی میں خوف زدہ ہوئی کہ میں چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے سے ہلا جلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جو ٹوٹی ہوئی کھڑکی تھی اس کے کانچ کے اوپر اتنی زور زور سے کسی کے نیلز مارنے کی آواز آ رہی تھی کہ وہ کانوں میں اور وہ عجیب سی وہ اریٹیشن کر رہے تھے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اسی کمرے کے اندر میں نے اتنی ڈراؤنی چہرے والی کسی عورت کو دیکھا، لڑکی سی تھی، وہ پورا چہرہ جلا ہوا تھا اس کا، اتنے سیاہ ہاتھ تھے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا کہ جیسے وہ بالکل میرے پاس آنے لگ گیا ہے۔ وہ کمرے کے اندر کھڑی ہوئی تھی، جلا ہوا اس کا ہاتھ، اتنا لمبا اس کا ہاتھ ہو گیا، بازو اتنا لمبا ہو گیا اور وہ اتنے ڈراؤنے انداز میں ہنس رہی تھی کہ اگر میں ایک دم سے بھاگتی تو شاید میں سیڑھیوں سے گر جاتی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا، میں اتنا زور زور سے چیخی کہ جتنی بھی وہ نیچے کلاسز ہو رہی تھیں 3rd فلور پر، بچے، ٹیچرز سب اوپر بھاگے کہ پتہ نہیں اوپر کیا ہو گیا۔ جب وہ لوگ آئے تو میں وہیں پر گری اور میں بے ہوش ہو گئی۔ انہیں لگا کہ شاید میں اس کو بخار تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، مجھے کچھ ہوش آیا، میں بہت زیادہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ساری ٹیچرز میرے پاس تھی، کچھ کلاس کی بچیاں بھی میرے پاس تھیں کیونکہ جو 3rd فلور تک تھا وہاں پر 8th کلاس تک کی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ لوگ مجھے نیچے لے کر گئے، بس میں نے ان کو ایک ہی بات کی کہ مجھے یہاں سے نیچے لے چلو۔ نیچے لے کر جب وہ لوگ گئے تو میں نے جو پرنسپل تھی، وہ ٹیچرز تھیں، ان کو میں نے بتایا، میں نے بچوں کے سامنے بات نہیں کی کہ وہاں پر پڑھ نہیں سکیں گے۔ انہیں میں نے ساری بات بتائی۔ پرنسپل میم نے بہت غصہ بھی کیا کہ آپ کیوں اوپر گئی تھیں، اوپر تو آج تک کبھی کوئی گیا ہی نہیں ہے، جن کی یہ بلڈنگ ہے، جو اس کے آنر ہے، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ لوگوں نے 4th فلور پر نہیں جانا، کچھ بھی ہو جائے اوپر نہیں جانا آپ نے۔ مجھے یہ تھا کہ میم بھئی بچوں کے لیے آپ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بچوں کو اوپر نہیں جانا تو اس لیے اتنی سختی ہے۔ اب مجھے تو نہیں تھا آئیڈیا کہ وہاں پر اوپر ہے کیا۔ خیر مجھے بہت سا بخار تھا، میری کنڈیشن اور ورس ہو گئی، میں گھر آ گئی، میڈیسن لی، بخار نہیں اتر رہا تھا۔ محلے میں ہم لوگوں کے ایک آنٹی تھی، وہ دم وغیرہ کرتی تھی، ان کے پاس گئی، ان کو بتایا، سر کا درد نہیں جا رہا تھا اور ایسے میرے پورے جسم کے اوپر نیل پڑ گئے تھے جیسے بلو مارکس ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب مجھے دم کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جس جگہ پر تم تھی وہاں پر بہت سخت
چڑیل کا بسیرا تھا، وہ تمہارے بہت قریب آئی ہے، اس نے باقاعدہ تمہیں دیکھا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ اسکول کو بھی جانتی تھی، اسکول کے بارے میں بھی ساری ہسٹری جانتی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو چوتھا حصہ ہے اس کا، وہ اس بلڈنگ کا 4th فلور جو ہے، وہاں پر آج سے 25 سال پہلے ایک سید صاحب نے ایک چڑیل کو قید کیا تھا۔ وہاں پر جو فیملی رہتی تھی، بہت زیادہ وہ لوگ رچ فیملی تھی کوئی، ان کی اپنی ہی نیچے وہ ساری مارکیٹ بھی تھی۔ ان کی جوان بیٹی پر وہ چڑیل تھی، تو پھر وہ بہت زیادہ نقصان دیتی تھی ان کی بیٹی کو، اس کے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دیتی تھی، اپاہج ہو گئی تھی وہ لڑکی جوانی میں ہی۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑے سید کو بلایا تھا، تو جب وہ سید وہاں پر آئے تھے تو انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے اس چڑیل کو اس چوتھے فلور پر اس کو قید کر دیا تھا، اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکتی۔ وہ اپنا آپ ظاہر ضرور کر سکتی ہے لیکن اس کمرے سے باہر وہ نہیں نکل سکتی۔ وہ تالے بھی سیلے لگائے گئے، اس کے اوپر تعویذ بھی ہے، اور وہ پورے کمرے میں پھر بعد میں آگ جلائی گئی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی کونا وائٹ نہ رہ جائے، اتنی وہ ڈراؤنی مخلوق تھی۔ پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا تعویذ دیا۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر اپنی زندگی بھی آ رہی ہے تو دوبارہ اس اسکول میں نہ جانا، کہ تم اس کی جگہ پر گئی، اس نے اب تمہیں دیکھ لیا کہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے تو پھر وہ جاب چھوڑ دی، لیکن 7 جمعرات میں دم کرواتی رہی، تب میرے سر کی درد کچھ کم ہوئی۔ میں نے تعویذ پہنے، قرآن پاک پڑھا باقاعدگی کے ساتھ، امی سورۃ یاسین کا پانی دم کر کے مجھے دیتی تھی، میں وہ پیتی تھی، تو میرے سر کی درد کافی حد تک ٹھیک ہونے لگ گئی۔ میں دوبارہ اسکول میں نہیں گئی۔ ڈراؤنے خواب مجھے بہت زیادہ آتے تھے۔ خواب میں مجھے باقاعدہ وہی چھت نظر آتا تھا، وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنی چہرے والی وہی عورت نظر آتی تھی، کبھی لڑکی ہوتی تھی کبھی عورت ہوتی تھی، مختلف اس کے روپ تھے، اور نظر وہ کمرے میں ہی آتی تھی، اور ہر بار مجھے یہ بات کہتی تھی کہ اگر تم واپس آ جاتی تو میں تمہیں چھوڑتی نہ۔ بار بار وہ مجھے یہی لفظ کہتی تھی۔ تقریباً 1 سال تک وہ ڈراؤنے خواب مجھے آتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ چیز آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گئی۔ یہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کی بات ہے۔ میں کبھی بھی اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتی، اس بات کو، یہ جو میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ناقابل فراموش، اس کو میں کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتی۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ثانیہ آپ کا۔ اس لیے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، اور اردو سینٹر کو جا کر زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں، اس پر ناول بہت اچھا جا رہا ہے، وجیہ سحر کا کھجور کا درخت، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ نشین وائس آفیشیل 99 پر بہت جلد ایک ولاگ شیئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اسکیری پمپکن شارٹس کے اوپر بھی انشاءاللہ آج سے میں ورک سٹارٹ کر رہی ہوں۔ چاروں چینلز کو جا کر سپورٹ کریں، اسی طرح سے سبسکرائب کریں جس طرح سے آپ لوگوں نے خوفناک کہانیوں کو کیا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویدر چینج ہو رہا ہے، میرا گلا بہت سا خراب ہے، اس کے باوجود میں نے پوری ٹرائی کی ہے کہ میں اچھی طرح سے سٹوری آپ لوگوں کے لیے شیئر کر سکوں۔ پھر بھی اگر کچھ آواز میں تھوڑا بہت ہوا تو اس کو اگنور کریے گا۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔